اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، دنیا میں ایسے بہت سے گھمنڈی، تکبر کرنے والی طاقتور قومیں گزری ہیں جن کو ان کی مغروریت نے، تکبر نے، بدکاریوں نے، بدعمالیوں نے مغرور بنا دیا، اور اس جھوٹے نشے میں آ کر انہوں نے خدا کی وحدانیت، نعمت کی ناشکری کی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو للکارنے لگے۔ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو حق کے راستے پر لانے کے لیے، ان کی قوم کو سدھارنے کے لیے بہت سارے انبیاء کرام، نبی السلام کو پیدا فرمایا، لیکن مغروریت اور تکبر میں آ کر لگاتار انکار کرتے رہے اور شرک کرتے رہے، اپنی انا پر اڑے رہے۔ پیارے دوستو، پھر جب ان لوگوں کی عقل اپنی جگہ پر نہ آئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عبرتناک عذاب میں مبتلا کیا، تباہ برباد کیا، نام و نشان کو مٹا دیا۔ پیارے ناظرین، ایسی بدکار، بے شرم، بے حیا، بدگمان، بدعمالیاں، شرک کرنے والی ایک قوم تھی جس کا نام قوم عاد اور قوم سمود تھا۔ قوم عاد اور قوم سمود دنیا کی تاریخ میں طاقتور قومیں گزری ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بے شمار طاقت سے نوازا تھا۔ ان کی طاقت کا مقابلہ کرنا کسی کے بس کی بات نہ تھی۔ یہ قوم دنیا کی سب سے لمبے قد والی قوم تھی۔ اس زمانے میں اس قوم سے زیادہ لمبا چوڑا قد والا کوئی بھی انسان نہ تھا۔ ان کے جیسی طاقتور قوم دنیا میں پہلی ایسی قوم تھی جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ایسی قوم پیدا نہ فرمائی۔ آج ہم آپ لوگوں کو ایسی قوم کے بارے میں بتائیں گے جس کا نام قوم سمود ہے، جو قوم عاد کے بعد اللہ تعالیٰ نے آباد فرمائی۔ قوم عاد دنیا کی سب سے پہلی طاقتور قوم تھی۔ اس قوم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور گناہوں کا ذخیرہ اپنے گلے میں باندھ لیا۔ حرام کاری، بدکاری، بدعمالی، بدنیتی اور بڑے بڑے گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر دردناک عذاب بھیج دیا۔ یہ قوم ہلاک برباد ہو گئی۔ اس کے بعد ایک دوسری قوم وجود میں آئی جس کا نام قوم سمود تھا۔ قوم عاد ہی کی نسل تھی جو قوم سمود کے چھوٹے بھائی سمود کی نسل سے وجود میں آئی۔ یہ قوم حجر کے علاقے میں آباد تھی اور آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے یہ لوگ پھیلتے چلے گئے، یہاں تک کہ یہ لوگ مغربی اور شمالی عرب تک پھیل گئے۔ اس قوم نے اپنا دارالحکومت حجر کو ہی رکھا۔ حجاز اور شام کے درمیان وادی جو میدان نظر آتا رہا، یہ سب ان کے رہنے کی جگہ تھی۔ ان کی خاص بات یہ تھی کہ ان لوگوں نے پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر گھر بنائے تھے، اس لیے قوم سمود بستیوں کے کھنڈہر آج بھی ملتے ہیں۔ قوم سمود مکان تعمیر کرنے کے معاملے میں بہت ماہر ہوا کرتے تھے۔ قوم سمود کے زمانے کا کوئی بھی اسپیسیفک ٹائم نہیں بتایا گیا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے کا زمانہ تھا۔ قوم سمود اپنے آباء و اجداد کی طرح بت پرستی کیا کرتے تھے۔ وہ بہت سے باطل معبودوں کو پوجتے تھے اور شرک میں ڈوبے رہتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو صحیح راستے پر لانے کے لیے انہی کے قبیلے سے حضرت صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ یہ قوم حق کی جانب آ سکے، اللہ کی نعمتوں کے بارے میں بتائیں اور یہ بھی بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی حمد و ثنا نہیں کرنا ہے اور اللہ ہی ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ اللہ کے نبی بار بار اس قوم کو سمجھاتے رہے لیکن اس قوم پر کوئی اثر نہ ہوا۔ کہتے ہیں کہ انسانی فطرت نہیں بدلتی، اس لیے یہ قوم اللہ کے نبی کو جھٹلایا کرتی تھی۔ دھیرے دھیرے پوری قوم ان کی دشمن ہوتی چلی گئی اور ان کا وروධ دن بدن بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ وہ بت پرستی سے باز نہیں آ رہے تھے، لیکن ایک چھوٹی قوم نے ان کی بات مانی اور بت پرستی چھوڑ کر حق کے راستے پر چلنے لگے اور ایمان لے آئے۔ مگر قوم کے بڑے بڑے سردار، سرمایہ دار بت پرستی چھوڑنے کو تیار ہی نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت کو جھٹلایا کرتے تھے اور ناشکری پر آمادہ رہتے تھے۔ وہ حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے، ان پر ہنستے تھے، کہتے تھے کہ اگر ہم صحیح راستے پر نہ ہوتے اور ہم باطل پرست ہوتے یا صحیح مذہب کے انکار کرنے والے ہوتے تو ہمارے پاس یہ دھن دولت، سرمایہ، سونا چاندی، پھلوں کے باغات، سبزیوں کی ہریالی نہ ہوتی۔ ہم صحیح راستے پر ہیں اس لیے یہ سب ہمارے پاس ہے۔ اور کہتے تھے کہ تم اپنے آپ کو دیکھو، اپنے ماننے والوں کو دیکھو جو غریبی، تنگ دستی، تنگ حالی میں جی رہے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، تم اپنی اس امیری، عیش آرام، رسوخ داری، سرمایہ داری، اپنی اکڑ، دھن دولت پر اتنا گھمنڈ نہ کرو،
اتنا مت اتراؤ کہ ایک پل میں سب کچھ فنا ہو جائے اور تم زندہ ہی نہ رہو اور تمہاری قوم بھی برباد ہو جائے زندہ ہی نہ رہے۔ قوم سمود کو اتنا گھمنڈ اہنکار اس لیے بھی تھا کہ یہ قوم پر اللہ تعالیٰ کا کرم تھا۔ یہ قوم انتہائی طاقتور تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ اس قوم کا قد لگ بھگ 40 ہاتھ یا اس سے کم زیادہ اور عمر 1000 سال کے آس پاس بتائی جاتی ہے۔ اس قوم کے لوگ بیمار نہیں ہوتے تھے، نہ ہی بوڑھے ہوتے تھے، ان کے ہاتھ پیر نہ ہی کمزور ہوتے تھے، یہ لوگ ہمیشہ جوان رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان سب قیمتی نعمتوں سے نوازا تھا، اس لیے اللہ کے شکر گزار ہونے کے بجائے یہ قوم گھمنڈ اہنکار میں مبتلا ہو گئی۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں، اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو میٹھے پانی کی نہریں دیں، میٹھے پھل، پتھریلی زمین پر سرسبز باغات دیے۔ اس قوم کے عالیشان گھر اتنے خوبصورت دیکھنے لائق ہوا کرتے تھے کہ دور دراز سے لوگ دیکھنے آیا کرتے تھے۔ آپ کو بتاتے چلیں، اس قوم کے پاس اتنا سب کچھ ہونے کے بعد یہ قوم غرور، تکبر اور گھمنڈ میں چور ہو گئی، مکاری، بدعملی، سرکشی کے رعب میں چور ہو کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگے اور اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو پوجنے لگے۔ یہ بھی بھول گئے کہ انہی کے آباء و اجداد، انہی کی قوم کچھ سالوں پہلے ان گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں، قوم سمود کے بڑے بڑے سرداروں نے صالح علیہ السلام سے معجزہ طلب کیا اور کہا کہ آپ سے پہلے جو نبی آئے انہوں نے کچھ نہ کچھ معجزہ دکھایا، اور کہا کہ اگر تم سچے ہو تو تم ہمیں بھی کچھ دکھاؤ، اور کہنے لگے اس چٹان سے ایک اونٹنی کو نکال کر دکھاؤ جو ہم سب کو دودھ دے اور دنیا کے سب سے حسین اونٹنی ہو، اور وہ بھی بنا ماں باپ کی ہو۔ دوستو، پھر صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چٹان سے ایک خوبصورت حاملہ اونٹنی کو پیدا فرمایا، اور اس اونٹنی نے ایک خوبصورت بچے کو جنم دیا، اور اس کے اتنا دودھ ہوا کہ پوری قوم نے پیٹ بھر کے دودھ پیا، پھر بھی دودھ اس اونٹنی کے ختم نہ ہوا۔ یہ معجزہ دیکھ کر اس قوم کے سردار لاجواب ہو گئے، اور وہ بدکار قوم کہنے لگی یہ تو جادو ہے۔ اتنا سب ہونے کے بعد بھی یہ قوم ایمان نہ لائی، اور وہ قوم شرک گناہوں میں پھر مبتلا ہو گئی۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو اونٹنی کو کوئی نقصان نہ پہنچانا، اسے اکیلا چھوڑ دو اور اسے یہاں چرنے دو، کھانے پینے دو۔ لیکن اس قوم کو صبر نہ ہوا۔ اس قوم کی ایک عورت نے اعلان کر دیا کہ جو اس اونٹنی کو قتل کرے گا تو میں اپنی 2 بیٹیاں اسے دے دوں گی۔ اس لالچ میں اس قوم کے ایک نوجوان نے رات کے اندھیرے میں اونٹنی کو قتل کر دیا، جبکہ حضرت صالح علیہ السلام نے یہ تاکید کر چکے تھے کہ اس اونٹنی کو اگر کوئی نقصان پہنچایا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب قہر تم پر ٹوٹے گا، آ گرے گا، تم سب ہلاک ہو جاؤ گے۔ پھر بھی اس قوم نے بات نہ مانی۔ جب اونٹنی کے قتل کی بات حضرت صالح علیہ السلام کو پتہ چلی تو وہ زارو قطار رونے لگے، اور اس قوم کے بے شرم بے حیا لوگ کہنے لگے اب کہاں ہے تمہارے رب کا عذاب، کہاں ہے جو تم نے کہا تھا؟ تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا ہم نے تمہیں تاکید کی تھی لیکن تم نہ مانے، اب اللہ تعالیٰ کا عذاب تمہیں مٹا دے گا اور تم سب فنا اور ہلاک ہو جاؤ گے۔ یہ سب سن کر اس قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کا ارادہ کر لیا، اور کچھ آدمی ایک پہاڑ کے پیچھے حضرت صالح علیہ السلام کا انتظار کرنے لگے انہیں قتل کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہوا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان پر پتھروں کی بارش ہوئی، اور وہ سب افراد وہیں ڈھیر ہو گئے، واصل جہنم ہو گئے۔ یہ سب دیکھ کر بھی وہ قوم باز نہ آئی اور مکاری میں اور آگے بڑھنے لگی۔ آپ کو بتاتے چلیں، حضرت صالح علیہ السلام نے کہا اب جب تم لوگ باز نہیں آ رہے ہو تو تمہارے پاس 3 دن کی مہلت ہے، 3 دن میں تم سب ہلاک عیش کر لو، جتنا چاہو اتنا موج مستی کر لو۔ یہ سن کر وہ قوم ان پر ہنسنے لگی، ان کا مذاق بنانے لگی اور کہنے لگے کہ یہ بتائیے پہلے عیش کریں کہ شراب نوشی کریں؟ تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا پہلے دن تمہارے چہرے زرد پیلے ہو جائیں گے، دوسرے دن لال ہو جائیں گے، اور جب تیسرا دن ہوگا اس وقت تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ اس بدبخت قوم کے چہرے جب کالے ہو گئے
تو وہ خوف میں مبتلا ہو گئے اور آپس میں کہنے لگے اب ہم پر عذاب آئے گا، ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ اور پھر اللہ کی طرف سے چوتھے دن ایک ہیبت ناک آواز آئی کہ پوری قوم جہاں تھی تباہ برباد ہو گئی۔ ان کے کانوں کے پردے پھٹ گئے، ان کے کلیجے باہر آنے لگے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک زلزلہ بھیجا جس سے ان کے عالیشان گھر ان پر ہی گر گئے۔ عبرت کے لیے اس قوم کی بستیوں کو، گھروں کو آج بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ پیارے ناظرین، یہ قوم سمود کی پوری جانکاری تھی، کس طرح خدا کا عذاب ان پر نازل ہوا۔ شکریہ ناظرین، اس طرح کی اور بھی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے عبداللہ آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔